اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آج کے دور میں بسا اوقات توہین رسالت یا توہین صحابہ، توہین اہل بیت یا توہین اسلاف کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے حضرات علماء اور اکابر ایسے شخص کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے، ہاں سزائے موت کی بات کرتے ہیں۔ قتل کا معنی ہے کہ اس کو خود ماریں، سزائے موت کا معنی ہے FIR کٹوائیں اور قانون کے ذریعے اس کو سزائے موت دلوائیں، اور اگر قانون سزائے موت نہیں دیتا اس کا حق بھی اسلحہ اٹھانا نہیں ہے، اس کا حل احتجاج کریں۔ جس طرح آج ہمارا مسئلہ بنا ہے آسیہ ملعونہ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے اور ایسی گستاخ کی سزائے موت ہے، عدالت کو چاہیے اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کرے۔ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ نے اس کو اس سزا کو ختم کیا ہے، ہم بھی احتجاج کرتے ہیں، ہم عدالت سے بھی کہتے ہیں اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جو ماتحت عدالتوں نے فیصلے کیے تھے اس فیصلے کو برقرار رکھیں اور اس کی سزائے موت کا فیصلہ بحال کریں۔ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اس کو تختہ دار پہ لٹکانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے، ہمارے قانون کا بھی تقاضا ہے اور پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے۔ ہاں البتہ جو ہم جیسے دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے احتجاج کریں، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ مل کر احتجاج کریں۔ انفرادی احتجاج کا نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ مل کر کریں۔ اور اس موقع پر ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری قیادت احتجاج پر جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آسیہ ملعونہ کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے، کوئی اور بھی گستاخ رسول ہو تو اس کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ اس کے جو قانون بنا ہے اس کو مزید ٹائٹ کرنا چاہیے، مزید سخت کرنا چاہیے۔ اگر قانون ان کو پھندے پر نہیں لٹکائے گا تو پھر عاشق رسول اٹھیں گے، اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں گے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، پھر لڑائیاں ہوگی، قتل و غارت ہوگی، ملک دوسرے رخ پہ چلا جائے گا۔ ہم علماء چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، قانون شکنی نہ ہو اور ملک میں ہنگامہ آرائی نہ ہو، اس لیے ان مسائل کو قانون اور عدلیہ کے ذریعے حل کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے حکمرانوں کو، عدلیہ کو، سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔